قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کی بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ سب سے بہترین کام اور ضروری ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول منظور بن جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق یہ اس سے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ پھر جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یا اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ مال تجارت ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کا کرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کا خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے والے کو دکھانے کی طرف سے ذبح نہ کرے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، وہ زیادہ افضل کام ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے کہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سنت کے طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بالکل نہ کیا جائے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کی جائے۔ اور آئیں ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، بھینس، گائے، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بکرا بکری کا 1 سال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے 2 سال کا،
جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ محترم ناظرین، لیکن دمبے اور بھیڑ ان سے الگ ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا ہوگا اس کی روشنی جاتی رہے گی یا آنکھ کی 1/3 سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑاتا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر آگے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر اتنا یا تھوڑا ہی گودا ہو تو اس کی قربانی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اس قدر قربانی اچھی ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں، جہاں زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، البتہ کان ہوں مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے، لیکن اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے لاغر اور تباہ ہو گیا ہے تو اس کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن تھا اور وہ خشک ہو گیا ہے تو اس میں دودھ ہے تو جائز ہے، لیکن اگر دودھ خشک ہو جائے تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس لیے اس عیب دار جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو قربانی کے لیے جانور بھی خریدے، اور اگر قربانی کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا یا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے لیے اگر 7 حصہ دار ہوں تو اس کے لیے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں تقسیم اس کے بغیر نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں تو اس صورت میں ضرورت نہیں۔ اگر جانور میں جائز ہے اور اس میں برابر ہوں گی، یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، اور جس کے افراد سے زیادہ ہوں، یعنی کہ جس گھر کے افراد زیادہ ہوں تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن تقسیم کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر رکھا جائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آج کل اولاد بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمارے ہاں گوشت آیا، اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریب اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی۔ جن کی قربانی ہوتی ہے یہاں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کر دینا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے اور اس کے اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قربانی اچھے اور صحیح طریقے سے دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔